میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت میں وادی سندھ لاڑکانہ میں موہنجو داڑو راولپنڈی شہر میں ٹیکسلا کے بعد ساہیوال شہر میں ہڑپا کی تہذیب پر موجود ہوں، جس کے بارے میں گو کے مورخین میں اختلافات ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ شہر جو تباہ حال شہر ہے 9000 سال قدیم ہے، جبکہ بعض مورخین اسے 5000 سال سے 3500 سال قدیم قرار دیتے ہیں۔ لیکن تمام مورخین کا ماننا یہ ہے کہ انتہائی تہذیب یافتہ، انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا، جہاں میڈیکل سائنس میں خصوصی طور پر انہوں نے ترقی کی تھی۔ یہاں کے لوگ اگر جس گلاس میں پانی پیتے تھے وہ فوری طور پر توڑ دیتے تھے تاکہ ان کے جراثیم دوسروں کو منتقل نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ مجلس عمل سازی، عمارت سازی و دیگر میں بھی انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ اس شہر سے پختہ مکانات بھی ملے ہیں، جبکہ یہاں جو ہے باقاعدہ طور پر نکاسی آب، فراہمی آب کے مکمل انتظامات تھے۔ اس حوالے سے آپ کو اس شہر سے خصوصی طور پر جڑے، خاص طور پہ قریبی بستی میں بسنے والے جو محکمہ آثار قدیمہ کے ایک ملازم ہیں، ان سے بات چیت کراتا ہوں۔ سر، میرا نام عطا اللہ ہے، میں 22-23 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ 1921 سے لے کر 34 تک یہاں پہ کھدائی کی گئی، اور وقتاً فوقتاً 2002 تک کھدائی ہوئی ہے، اور اس میں سے پوری سائٹ کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 2% ابھی تک کھدائی کی گئی ہے۔ کھدائی کرتے کرتے مختلف برتن ملتے ہیں، جس میں ایک نمایاں برتن ملتا ہے جس کو ہم لوگ گوبلٹ کہتے ہیں۔ وہ ان کا ڈسپوزیبل گلاس تھا، ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے تھے۔ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی بھی توڑنے کی کیا وجوہات ہے، کیوں توڑتے تھے، تو پتہ چلا کہ اتنے سینسیبل لوگ تھے، سائنسی نظام کو جانتے تھے، وٹامن اور جراثیم کو جانتے تھے، تاکہ ان کے جراثیم ایک دوسرے کے اندر منتقل نہ ہوں اور ان کی بیماریاں کنٹرول میں رہیں۔ اس وجہ سے وہ سارے برتنوں کو توڑ دیتے تھے۔ تو بائی چانس ہمیں جو ملے ہیں وہ ہم نے میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ سائٹ ہے، یہ 4-5 حصوں میں ہڑپا تقسیم تھا، تو یہ اس کو ہم نے فرضی نام بعد میں دیا ہے۔ تو جس ٹیلے پہ ہم کھڑے ہیں اس کو ہم نے ٹیلہ اے بی کا نام دیا ہوا ہے۔ اس ٹیلہ اے بی پہ ہم نے کھدائی کی، تو کھدائی کے دوران جی ہمیں کچھ آبادی ملی ہے، اور آبادی میں ایک کنواں ملا ہے، کنویں کے ساتھ ان کے باتھ ملے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈبل رنگ والا کنواں ملا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ ان کا سسٹم یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جو بڑا رنگ ہے کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک اور چھوٹا کنواں ہے۔ ان لوگوں کی سوچ اور ٹیکنالوجی دیکھ لیجیے کیسی تھی کہ یہ بڑے کنویں میں چھوٹا کنواں بناتے تھے، اور بڑے کنویں اور چھوٹے کنویں کے اندر جو خلا تھا اس میں یہ لوگ ریت بھر دیتے تھے، جس کی وجہ سے کولنگ ہوتی رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی فلٹر بھی ہوتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ گرمیوں میں یہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا اور سردیوں میں یہ پانی گرم بھی ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہمیں چیزیں ملی ہیں وہ ہم نے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ آگے ہے، وہاں پہ ہم نے کھدائی کی، تو وہاں پہ ایک ڈرین ملی ہے جو اوپر سے کورڈ تھی، اس کے ساتھ ساتھ آبادی تھی۔ چھوٹی نالیوں میں سے پانی ہوتا وہ اس مین گٹر میں جاتا تھا اور پھر باہر نکل جاتا تھا پانی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ کھدائی کی ہے، وہاں پہ ایک فصیل ملی ہے جو 25 سے 30 فٹ چوڑی اور 45 سے 50 فٹ اونچی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے وہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کو 1946 میں پارٹیشن سے 1 سال پہلے آرکیولوجسٹ تھے، ان کا نام ویلر تھا، انہوں نے جہاں پہ کھود کے اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ 25 سے 30 فٹ چوڑی اور 45 سے 50 فٹ اونچی تھی۔ وہ اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ اس کی فصیل کی۔ ایک تو آرین قوم سے اٹیک کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی، ایک پانی کو روکنے کے لیے۔ جب ہم نے کھودا ہے تو کھدائی کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ فصیل کے باہرلی سائڈ پہ 2.5-3 فٹ کا جو ہے نا وہ ان کا پشتہ لگایا ہوا تھا، تو پانی کو کٹاؤ کو روکنے کے لیے پکی اینٹوں کا پشتہ بنایا ہوا تھا، اور بذات خود جو فصیل تھی وہ کچی اینٹوں کی ملی ہے۔ اسی طرح ایک آگے ٹیلہ ہے، وہاں پہ کھدائی کی ہے تو اس کو ہم ٹیلہ ایف کا نام دیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ورکنگ پلیٹ فارم کے آثار بھی ملے ہیں، اور وہاں پہ امیر تاجر جو لوگ تھے
وہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، ان کی رہائشیں تھیں. اسی طرح آگے ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہم نے کھدائی کی تو وہاں پہ ہمیں ایک گودام ملا ہے جو غلہ گودام تھا. ایسے کہہ لیجئے کہ ان کا وہ بندرگاہ تھی. وہاں پہ مطلب اولڈ راوی ریور بیڈ بھی گزرتا ہے، آج بھی وہ اس کی پرانی گزرگاہ ہے. وہاں پہ مطلب وہ پانی آتا تھا اور پانی کے ذریعے ہی وہ اپنی کشتیوں کے ذریعے وہ اپنا سامان لاد کر لاتے تھے اور آگے اس کو سپلائی کرتے تھے. کچھ دیر کے لیے وہاں پہ سٹور کیا کرتے تھے اور اس علاقے میں وہ سپلائی کرتے تھے. اس کے بعد جو ان کا بچا کھچا ہوتا تھا وہ آگے دریا کے ذریعے لے جاتے تھے. اسی طرح ایک ٹیلا ای ہے، وہاں پہ ہم نے کھدائی کی تو وہاں پہ بھی کچھ آثار ملے، ایک گیٹ بھی ملا ہے اور ان کی فصیل بھی ملی ہے.